السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے مطیع اللہ خان ہے میاں والی سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ایسے ایسے انتخابی نشانات ملے ہیں۔ نہیں، انہوں نے بیسیکلی تو لیے ہیں جن پر جن پر پڑھے لکھے لوگ بھی دھوکہ کھا جائیں گے۔ نون لیگ کے پاس شیر، پیپلز پارٹی پر تیر، مگر تحریک انصاف کو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کے باوجود یہ کچھ کیا گیا ہے۔ پلیز گائیڈ کریں۔ دیکھیں متین اللہ خان صاحب، آپ کا ایک جملہ بڑا قیمتی ہے آپ کے سوال میں۔ آپ نے کہا ہے جن پر پڑھے لکھے لوگ بھی دھوکہ کھا جائیں گے، یعنی پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ایسے ایسے انتخابی نشانات ملے ہیں جن پر پڑھے لکھے لوگ بھی دھوکہ کھا جائیں گے۔ ٹھیک کہا آپ نے، لیکن آپ ایک بات بھول گئے، تاریخ دھوکہ نہیں کھاتی، اور عوام کے دھوکہ کھانے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ ابھی تو جسے کہتے ہیں نا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، تو 75 سال ہو گئے، تھرو آؤٹ جو ہماری تاریخ ہے وہ آپ سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، مجھ سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو خیر ہے۔ لیٹس کیپ آور فنگرز کراسڈ اینڈ ویٹ۔ ایک فیصلہ دیکھیں اللہ پاک کے دربار میں ہوتا ہے، ایک فیصلہ تاریخ کے ہاتھ لکھتے ہیں، سو اس لیے کوئی بات نہیں، اٹس اے پارٹ آف دا گیم۔ خاص طور پہ ہمارے جیسے ملکوں اور معاشروں میں، مثلا میں جب بھی بات کرتا ہوں جمہوریت کے بارے میں، مجھے نفرت ہے، اور یہ بات آج نہیں کر رہا میں، 32-33 سال میرے اتنے مجموعے کالموں کے، وہ جمہوریت کے ساتھ نفرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ مجھے اس ملک میں اگر کوئی چیز سب سے بری لگتی ہے وہ ہے یہ شیم ڈیموکریسی، اور بد نصیبی سب سے بڑی اس ملک کی کیا ہے کہ جو آمریت، جو آمر ہوتا ہے اس کو دورہ پڑ جاتا ہے جمہوریت کا، جو جمہوریت کے مامے ہوتے ہیں ان کو دورہ پڑ جاتا ہے آمریت کا۔ یہ جس دن یہ کھیل ختم ہوا، ادھر وے، ادھر یا ادھر، پاکستان پٹڑی پہ آ جائے۔ نیکسٹ ہیں جی عاصم علی ملتان سے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف کا نام ECL پر ڈالا جائے کیونکہ الیکشن ہار گیا تو دوبارہ لندن بھاگ جائے گا۔ یہ تو نام نہاد، جیت بھی گیا تو لندن بھاگ جائے گا۔ عمران خان نے ٹھیک بات نہیں کی، ہارنے کے یہ جیت بھی گیا، آخری منزل ان کی وہی ہے۔ میں جتنا بھیانک مستقبل ان کا دیکھ رہا ہوں شاید پاکستان کی تاریخ میں، بھٹو تو مر کے امر ہو گیا، ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اگلا سٹاپ آپ نے کہا کہ لندن ہوگا اگر نواز شریف آتے الیکشن ہار گئے، جیت بھی گئے تو لکھ کے رکھنے۔ آگے ہیں جی اظہار احمد لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر مجھے نہ ہٹایا جاتا تو ملک خوشحال ہوتا۔ خدا کا پناہ یا گھن آتی ہے، نفرت ہوتی ہے۔ 40 سال سے چمٹے ہوئے کوئی بے روزگار نہ ہوتا۔ او بھائی، تمہارے گھر کے باہر چند زیب نے بھوک کے ہاتھوں خودکشی کی تھی، تمہارے ہوتے ہوئے روزنامہ پاکستان اس وقت بڑا پاپولر تھا، اس میں سرخی لگی تھی شیر آٹا کھا گیا۔ وہ عقل کو ہاتھ مارو، اتنا بڑا جھوٹ تو نہ بولو۔ اور طریقے ہیں، بندہ دائیں بائیں کرتا ہے، اب ہم یوں کر لیں گے، اب ہم بہتر کر لیں گے، ہم نے ماضی سے سیکھا ہے، یہ باعزت جملے بھی ہوتے ہیں، لیکن شاید باعزت جملہ بھی ان سے روٹ گیا ہے، ان کے نزدیک سے نہیں گزرتا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر مجھے نہ ہٹایا جاتا ملک خوشحال ہوتا، وہ تیرا ایون فیلڈ بن گیا تھے، لوگ روٹی کا مسئلہ بن گیا۔ میں عجیب و غریب بات، شیر آٹا کھا گیا یہ پرائم منسٹر۔ اچھا، جب ان کی حکومت ایک برطرف ہوئی، جو ایک اخبار کی سرخی تھی، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، بدمعاش حکومت برطرف، یہ سرخی تھی۔ حکومت کس کی تھی؟ نواز شریف کی۔ اب یہ تو ماضی ہے،
ولگرائز کر دیا، کرپٹ کر دیا، سیاسی ورکر کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ مال بنانا شروع کریں. ادروائز بھٹو کے کسی وزیر پہ، بے نظیر پہ، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے ایسا پیسہ گھسایا کہ ان کو بھی تنگ آ کے پھر یہ ہاتھ رنگنے پڑے اسی گندگی میں اور غلاظت میں. بہرحال آخری سوال ہے جی منیر احمد ہیں لائل پور سے. تھینک یو منیر احمد صاحب، اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دے، کامیابی دے. آپ نے لائل پور لکھا، یہی حق ہے. یہ فیصل آباد وغیرہ یہ ڈھونگ ہے. ہم چونکہ فراڈیے لوگ ہیں، 2 نمبر لوگ ہیں، چمچا گیری، چاپلوسی وغیرہ. بھئی آپ کو شاہ فیصل سے اتنی محبت عقیدت ہے، میں بھی ان کو ایڈمائر کرتا تھا، وہ ایک بہترین آدمی تھے. تو کوئی نیا شہر آباد کرتے ہیں. یہ کیا ہے منشیوں والا گھٹیا لوگوں کا کام. ایک آپ نے کوئی ڈائریکٹر یا جو بھی ہوتا ہے کر کے نام تبدیل کر دیے. کیا ہے آپ نے کرشن نگر کو اسلام پورہ بنا دیا، تو کیا وہاں زیادہ اسلام آ گیا ہے؟ وہاں کے رہنے والے باقی پاکستانیوں سے مختلف ہو گئے. لیکن نہیں، ہم یہ چھچور پن، یہ گھٹیا پن اس لیے کرتے ہیں. سندھ میں کیا ہوا؟ نواب شاہ ایک تاریخ ہے بھائی. بے نظیر آباد اس کا نام رکھنے پہ مجھے کوئی دکھ اعتراض نہیں ہے، لیکن اتنا گھٹیا پن، وہ بے نظیر کے نام پہ ایک نیا شہر آباد کرو. تو ہم لوگ ہماری پوری تاریخ ٹیمپرنگ سے بھری ہوئی ہے، چھچوروں جیسی حرکتیں. ہماری بیوروکریسی بھی اتنی کوئی بے شرم ہے، ڈھیٹ ہے. ہم کو سمجھ ہی نہیں آتی بات کہ گلیوں، بازاروں، سڑکوں کے نام نہیں تبدیل کیا کرتے. اس پہ کچھ نہیں لگتا. وہ کام کرو جس میں واقعی کو پلاننگ چاہیے، محنت چاہیے، کمٹمنٹ چاہیے، کام چاہیے، دیانت چاہیے. اپنے بڑوں کے نام پہ ہی ہے جن سے آپ جن کی عزت کرتے ہو. تو آپ کوئی نئے شہر آباد کرو، نئے محلے آباد کرو، نئی سڑکیں بناؤ، ان کے نام رکھو، 100 بار رکھو. لیکن یہ چھچوروں والا حال ہے. تو آخر پہ ہیں جی منیر احمد لائل پور، جن کا میں شکریہ ادا کر رہا تھا کہ انہوں نے لائل پور لکھا. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے خصوصی ادبی سلسلے اور آپ کی وہ معروف کتاب ہے کالے کول کے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ آپ نے یہ سلسلہ کب اور کس مقصد کے تحت شروع کیا؟ میری طرح آپ کے ہزاروں پڑھنے والے یہ بات جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں منیر صاحب، گزارش یہ ہے کہ کال جو ہوتا ہے نا، دل کو لگے صحیح، اچھا ہو، تو پوری کتاب پہ بھاری ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں. مطلب میری زندگی بچپن میں کال نے تبدیل کی. میرے والدین، خاص طور پہ میرے والد، میرے دادا انتہائی پڑھے لکھے لوگ تھے. میرے دادا کو لوگ کہتے تھے، کتابوں میں ذکر ہے اس بات کا، کہ جی وہ شیکسپیئر کے حافظ تھے. والد میرے پتہ نہیں وہ 75 سال پاکستان بنے ہوئے، وہ 10 سال پہ 85 سال. وہ فوٹوگرافس ہیں ہمارے گھر میں لگی ہوئی جوانی کی، ان کی ایف سی کالج کی وجہ، تو پڑھا لکھا خاندان تھا. لیکن ایک کال نے بڑی اچھی باتیں اپنے بزرگوں نے سنی. میرے جیسی میری لائبریری ہے، اس سے بڑی لائبریری میرے دادا کی تھی، میرے والد کی اللہ بخشے ان کی تھی. اچھی باتیں کہا کرتے تھے، بتائیں جیسے سارے ماں باپ کرتے ہیں اپنی اپنی عقل سمجھ اور تعلیم کے مطابق. لیکن ایک کال نے بچپن میں مجھے پہلے سمجھ نہیں آیا، لیکن مجھے چبھ گیا، مجھے اچھا لگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میرے جیسا وہ جاہل آدمی کو پینٹنگ دیکھے اور کہے واہ 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 سبحان اللہ. آپ پوچھیں کیا اچھا ہے اس میں، وہ میں آپ کو بتا نہ سکوں. بات مجھے کھا گئی، سمجھ نہیں آئی. آہستہ آہستہ 7ویں 8ویں 9ویں تک جاتے ہوئے بات سمجھ آ گئی. ایک کال تھا، کس کا تھا میں نہیں جانتا. وہ کیا تھا؟ وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں. میں تو کوئی صوفی، میں تو پریکٹسنگ مسلم بھی نہیں ہوں بھائی جی، میں کو 5 وقت نماز یا فلانا نہیں. وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں. یہ میرے دل میں گڑ گیا پوری زندگی.
اس کی روشنی میں گزاری. نو کمپرومائز. مجھے ایک دفعہ اس ملک کے ایک بہت ہی طاقتور آدمی نے پوچھا کہ آپ تو کسی سے میں نے کہا ہاں تو آپ کو کبھی خوف نہیں آتا ہے فلام؟ میں نے کہا میں خوف کیا آنا ہے، آپ کو اصل سوال یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ میں کبھی ٹیمپ نہیں ہوا کوئی لالچ کو فلانا، نہ پیپلز پارٹی سے بنی، نہ نون لیگ سے بنی، نہ پی ٹی آئی سے. آج کل میری ایک ویڈیو وائرل ہے، 1 سال 2-4 مہینے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے ہوئے، وہ دھیڑ کے رکھ دی. تو میں نے کہا جی میری زندگی کی کمائی یہ ہے، میں نے ڈنڈی نہیں ماری، ورنہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ کپڑے کیا میری کھال اتار دیتے. ادروائز یہ میرے پہ ہم پیشہ لوگوں کو یہ کتوں کی طرح ہڈیاں ڈالتے ہیں، چھیچڑے ڈالتے ہیں، بوٹیاں ڈالتے ہیں. یہ کیا ہے یہ لوٹ مار؟ ایک آدمی جو اپنے پروفیشن پہ فخر کرتا ہو، اس کو انجوائے کرتا ہو، اس کو کہیں پی ٹی وی دا جا ہو جا، فلاں دا ہو جا، تو پیمرا دا ہو، کیا ہے حقارت. کسی کی جرت نہیں مجھے اس طرح کی بات کرے. یہاں تک کہ ایک بار مجھے کہا گیا سینٹ کے لیے اور انسسٹ کیا گیا، تو میں نے کہا جی نہیں، آئی ایم سو ہیپی ود واٹ آئی ایم ڈوئنگ. میٹنگ ہے میرا تو ٹائم ہی بڑا ضائع ہوگا، آنے جانے پھرتیاں میٹنگیں، سینٹ میں بیٹھے ہیں، چبڑکن آتی ہے. پورا پاکستان جانتا ہے کہ سینٹ کے ٹکٹ بکتے ہیں، سینما کے ٹکٹ بکتے ہیں. میں نے کیا کرنا ہے سینٹ؟ اچھا کوئی جی اس آرگنائزیشن میں کوئی پتہ نہیں کیا اکیڈمی آف لیٹرز کا چیئرمین ہو گیا، کوئی فلاں ہو گیا. یہ ان کی قیمتیں ہیں، یہ ان کی اوقات ہیں. لیکن نہیں، وہ ایک کال تھا بچپن میں، پوری طرح سمجھ بھی نہیں آیا تھا. پھر جب میں سینئر کلاسز میں گیا، یہ 5ویں چھٹی میں پڑھا، پوری طرح سمجھ نہیں آیا کہ وقت سے پہلے نہیں مکل لو، تو پوری زندگی اس پہ پہرا دیا. تو کال جو ہوتا ہے نا، ایک کوٹیشن کہہ لیں، یا میں نے کالے کال اس لیے لکھا ہے کہ میں کوئی اللہ معاف کرے میں مولانا روم ہوں یا کچھ شیخ سادی ہوں، ہم تو عام سے لوگ ہیں. تو کالے کال میں نے اس لیے لکھا ہے. کال جو اقوال زریں وہ بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں. ہم جیسے لوگوں نے میں نے اپنی جنریشن کے ساتھ شیئر کرنا چاہا اپنا تجربہ، اپنی فیلنگز. تو یہ اس کے پیچھے موٹیویشن تھی، اور تو کوئی بات نہیں. تھینک یو ویری مچ.